बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। غزہ پر اسرائیل کی جانب سے بمباری کے نتیجے میں فلسطینیوں کی شہادتوں اور زخمی فلسطینیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کوئی پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہو رہا۔ اسرائیل کی پوری تاریخ ہی ایسی ظالمانہ کارروائیوں اور اقدام سے بھری پڑی ہے، لیکن ہم پہلے تھوڑے سے اس کے پس منظر میں جائیں گے۔ 2019 کے دوران نومبر 2019 میں اسرائیل نے 34 فلسطینیوں کو شہید کیا۔ اس طرح 2021 میں مئی 2021 میں تقریباً جو 11 دن کی اسرائیل فلسطین کی آپس میں لڑائی رہی، اس میں تقریباً 200 فلسطینی شہید ہوئے، اور ان 200 فلسطینیوں میں 66 کے قریب جو تھے وہ چھوٹے بچے شامل تھے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اسرائیل نے یہ جو حالیہ حملہ کیا ہے، اس کے پیچھے ایسی کیا محرکات ہیں، یا ایسے کیا اس نے ایکسکیوزز بنائے ہیں، بہانے بنائے ہیں، جن کو بنیاد بنا کر اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ 1 اگست کو جنین کے مہاجر کیمپ سے بسام السعیدی نام کے ایک فرد کو اریسٹ کیا گیا، جو فلسطینی اسلامک جہاد کا جو ہے وہ گرفتار ہونے والا ممبر ہے۔ اب یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، نہ تو فلسطینیوں کے لیے نئی ہے اور نہ ہی اسرائیلی عوام کے لیے یا اسرائیل کی گورنمنٹ کے لیے نئی ہے، کیونکہ بسام السعیدی پہلے بھی کئی مرتبہ اسرائیل کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، اور یہ کچھ فلسطینیوں کو ایسا لگا کہ یہ جیسے روٹین کی گرفتاریاں ہیں جو آئے روز ان کو دیکھنا پڑتی، انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب فلسطین کی طرف سے خاص طور پہ فلسطینی جو مجاہدین ہیں اور جو فلسطینی عوام ہے، ان کی طرف سے کسی رد عمل کے طور پہ اس کو اٹھایا گیا تھا۔ بسام السعیدی صاحب کو جو انہوں نے پک کیا تھا، اریسٹ کیا تھا، گرفتار کیا تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں یا تو اسلامی جو گروپس ہیں، جو فلسطین کے جہادی گروپس ہیں، وہ کوئی رد عمل دیں گے، کوئی اٹیک کریں گے، یا کوئی بہت بڑی دھمکی دیں گے، جس کو جواز بنا کے اسرائیل جو ہے فلسطین پر بمباری کرے گا۔ لیکن چونکہ بسام السعیدی غیر مسلح تھا، اور اس کے اوپر اسرائیل کی جانب سے کیے جانے والے تشدد بھی اتنا زیادہ نہیں ہوا، اور جو رد عمل اسرائیل ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ فلسطینیوں کی طرف سے آئے گا، یا جو جہادی گروپس ہیں فلسطین کے ان کی طرف سے آئے گا اور اس کو جواز بنا کے وہ حملہ کرے گا، اسرائیل جو ہے اس سازش میں مکمل طور پہ ناکام ہو گیا۔ صرف ویسٹ بینک کی سائڈ پہ معمولی سا احتجاج ریکارڈ کروایا گیا فلسطینیوں کی جانب سے، جس میں اسرائیل سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ بسام السعیدی جو ہیں ان کو رہا کر دیا جائے۔ اب اسرائیل کے ساتھ جو غزہ کا کنارہ ہے، جہاں پر صہیونی آبادی ہے، وہاں پر یہ احتجاج جو ہے اس آبادی کے قریب کیا گیا۔ اب اس احتجاج کے بعد مسلسل 3 دن تک نہ تو اسرائیل کی جانب سے کوئی اٹیک کیا گیا، اور نہ ہی جو فلسطینی اسلامک جہاد ہے جس گروپ کے یہ بسام السعیدی ممبر تھے، نہ تو ان کی طرف سے کوئی کارروائی کی گئی۔ اب جب اسرائیل نے صہیونیوں نے یہ دیکھا کہ اب ان کی یہ سازش ناکام ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی۔ اب وہ نیا ڈرامہ ان کا کیا تھا؟ یعنی ایک چیز یہاں میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ بسام السعیدی جو ہیں فلسطین کے اندر بھی اتنے معروف نہیں ہیں، اور اسرائیلی فورسز میں، اسرائیلی گورنمنٹ میں، یا اسرائیلی جو عوام ہے اس کے اندر بھی اتنے مقبول یا معروف نہیں ہیں۔ یہ ممبر ہیں اسلامک جہاد کے اندر، ان کا تھوڑا بہت نام ہے، ایک معروف شخصیت ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کا یہ کام نہیں ہو رہا، اس کا ثبوت کیا ہے کہ اسرائیلی آرمی کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے، جو ترجمان تھے، انہوں نے جب اناؤنسمنٹ آ کر کی بسام السعیدی کے بارے میں، تو ان کو بسام السعیدی کا صحیح طرح سے نام بھی یاد بالکل نہیں تھا۔ اب پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک نیا منصوبہ پلانٹ کیا۔ وہ نیا منصوبہ کیا تھا کہ فلسطینی اسلامک جہاد کے ایک اور ممبر، جسے کہا جاتا ہے کہ وہ نادرن جو گروپ ہے، جو کمانڈر تھے نادرن گروپ کے، اس کے جو کمانڈر تھے الجباری، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو الجباری ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں جس جگہ پر اسرائیل نے بمباری کی۔
اب جہاں پر اسرائیل نے بمباری کی، اس بمباری کے دوران ایک معصوم بچی بھی شہید ہوئی، اور اسرائیل اتنا سفاک ہے، وہ اتنی نسل کشی پہ تلا ہوا ہے فلسطینیوں کی دہائیوں سے، کہ اس نے اس معصوم بچی کی شہادت کے اوپر معذرت کرنا تو دور کی بات ہے، نام لینا بھی اس نے گوارا نہیں کیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غزہ کی جو سب سے بڑی پاور ہے وہ ہے حماس، لیکن اس ساری کارروائی کے دوران یعنی اسرائیل نے اٹیک کیا، الجباری کو اس نے شہید کر دیا، اسرائیل کے بقول تو کچھ اور لوگ بھی مجاہدین کو بھی اس نے نشانہ بنایا، لیکن فلسطینیوں کے مطابق جو ہے جو معصوم لوگ تھے، جو عام شہری تھے، اور میڈیا کے مطابق بھی وہ شہید ہوئے۔ تو ایک اور مقصد یہ بھی تھا اسرائیل کا کہ جو حماس ہے، حماس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس لڑائی میں کودے، کیونکہ الجباری کے اوپر ہونے والے اٹیک میں، جس میں بیسیکلی سویلین فلسطینی معصوم فلسطینی شہید ہوئے، اس کے رد عمل کے طور پہ فلسطین اسلامک جہاد نے کچھ راکٹ جو ہے وہ فائر کیے اسرائیل کی جو آبادی ہے فلسطین غزہ کے قریب، اس کے اوپر، لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ان کے پاس جو میزائل ہیں وہ اتنی رینج والے نہیں ہیں، اور اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ اس سے بالکل محفوظ رہی۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے بغیر کسی دھمکی کے، بغیر کسی خطرے کے، اپنی صہیونی آبادی کو پہلے ہی وہاں سے اس نے پیچھے منتقل کر دیا گیا تھا۔ اب اسرائیل کا یہ پلان تھا کہ بسامہ سعیدی کے بعد کوئی دھمکی ملے گی اور اس کو وہ بنیاد بنائے گا، اور بنیاد بنانے کے بعد وہ اسرائیل فلسطین پہ بمباری کرے گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ 2 ماہ سے اسرائیلی ایک اور مثلا دیکھنا ہے کہ آخر اسرائیل صرف فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے یا اس چیز کے لیے ایک تو وہ کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آخر اس حملے سے اسرائیل کو فلسطینیوں کو شہید کرنے کے علاوہ اور کون کون سے مفادات موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہا ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 ماہ سے جو عبوری وزارت عظمیٰ کے عہدے پہ جو وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں اسرائیل کی گورنمنٹ میں، اور ان کو ظاہر محمود عباس جو فلسطین کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے ہیڈ ہیں پارلیمنٹ میں، اور جو پہلے جو سابقہ اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھے اسرائیل کے، وہ عبوری وزیر اعظم کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ نومبر میں الیکشن ہونے ہیں، جنرل الیکشن ہونے ہیں دوبارہ اسرائیل میں، اور یہ جو عبوری وزیر اعظم ہیں یہ ان کے پاس تو نہ تو ملٹری کا تجربہ ہے، اور نہ ہی پولیٹیکلی یہ اتنے سٹرانگ ہیں کہ جو سابقہ وزیر اعظم ہیں اسرائیل کے اس کا یہ مقابلہ کر سکیں۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ جنرل الیکشن کے لیے کسی نہ کسی طرح سے کوئی بہانہ بنایا جائے، کوئی عوام کو، جو اسرائیلی عوام ہے یا اسرائیل کی جو آرمی ہے یا اس کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان کو اپنی طرف مائل کیا جائے اور اپنے آپ کو سامنے لایا جائے۔ تو ایک مقصد اس حملے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے جنرل الیکشنز کے لیے یہ حملہ جو ہے وہ پلانٹ کیا گیا تھا، اس نے پلانٹ کیا تھا، کیونکہ جو عبوری وزیر اعظم ہیں ان کے جو مد مقابل ہیں نیتن یاہو، اور نیتن یاہو جو ہے پوری امت مسلمہ جانتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی دشمنی میں بڑھ چڑھ کے ہیں، اور نیتن یاہو جو ہے سیاسی سطح پہ یعنی پولیٹیکلی جو عبوری وزیر اعظم ابھی موجود ہیں لیپڈ، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ اس پہ الزام لگا رہا ہے کہ یہ فلسطینیوں کے ہمدرد ہیں۔ اب لیپڈ یہ سمجھتا ہے، یا جو نیتن یاہو ہے، ہو سکتا ہے ان دونوں کی مشترکہ پالیسی ہو، تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنا بھی زیادہ غزہ میں حملے کر کے فلسطینیوں کو نقصان پہنچایا جائے گا، ان کو شہید کیا جائے گا، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ نیتن یاہو کو زیادہ حمایت حاصل ہوگی اسرائیلی عوام کی بھی، اور اسرائیلی تھنک ٹینکس کی بھی، اور ساری ان کی جو پوری مشینری ہے اس کی بھی، اور اس کے نتیجے میں جو حماس کے محمود عباس ہیں، جو محمود عباس ہیں فلسطین کی پولیٹیکل پارٹیز کے جو ہیڈ کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں، وہ ناراض ہوں گے جو موجودہ عبوری وزیر اعظم ہیں ان سے، اور ایز اے رزلٹ جو ہے جو موجودہ عبوری وزیر اعظم ہیں جو اپنے آپ کو مستقبل میں اسرائیل کا وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ یعنی اس میں اگر ہم دیکھیں گے کہ غزہ پر جو حملے کیے جاتے ہیں، اس کی ایک اور بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان حملوں کو
جنرل الیکشن میں فلسطینیوں کو اپنی رائے دینے سے، اپنا ووٹ دینے سے روکنے کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے دیکھا 2020 کے الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ تھا فلسطینیوں کی جانب سے وہ صرف 45% تھا. تو اس حملے کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فلسطینیوں کو خوفزدہ کیا جائے، انہیں ڈرایا جائے اور ان کو محدود رکھا جائے اپنے گھروں تک، تاکہ جو نومبر میں جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان میں فلسطینیوں کا ٹرن آؤٹ کم سے کم رہے. کیونکہ پولیٹیکلی جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں مڈل ایسٹ سے وابستہ یا جو مڈل ایسٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر صورتحال 65% تک ٹرن آؤٹ کی جاتی ہے فلسطینیوں کی جانب سے تو نیتن یاہو کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. تو ایک اور وجہ بھی مسئلہ اس میں ہے کہ اگر فلسطینیوں کا ٹرن آؤٹ 65% رہتا ہے تو نیتن یاہو کے لیے مشکلات الٹیمیٹلی پیدا ہوں گے، اور جو ابھی موجودہ عبوری وزیر اعظم ہیں ان کے لیے راہ ہموار ہوگی، جو کہ نیتن یاہو کو کسی بھی طرح سے ایک آنکھ نہیں بھاتی. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور وجہ بھی یہ ہے کہ نیوکلیائی پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پچھلے ہفتے جو مختلف ممالک کی کانفرنس ہوئی، ان کی ملاقاتیں ہوئیں، میٹنگز ہوئی اور کچھ دستخط ہوئے، کچھ پیش رفت ہوئی. اسرائیل کو ایک سب سے بڑا خوف یہ بھی ہے کہ اگر نیوکلیائی پھیلاؤ کے معاہدے پر دستخط ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑا خطرہ، سب سے پہلے اور سب سے بڑا خطرہ جو ہے اسرائیل کے لیے ہوگا. اب مثلا ایک اور وجہ ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں پولیٹیکلی، جو بائیڈن نے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا اور جو بائیڈن کی گورنمنٹ ہے وہ پس پردہ یہ کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایران امریکہ کا جو تنازع چل رہا ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. اب کیونکہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ابھی جو موجود ہے وہ ایران ہے، تو اسرائیل جو ہے اس معاہدے کو یا اس پیش رفت کو متاثر کرنے کے لیے بھی یہ کوشش کر رہا ہے. اب جو سعودی عرب اور ایران کی آپس میں دہائیوں سے عرصہ دراز سے چپکلش چلتی آ رہی ہے، اب اس چپکلش کو، اس تناؤ کو، اس ناراضگی کو، اس دوری کو ختم کرنے کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بھی اسرائیل کو کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہیں کہ اگر سعودی عرب اور ایران جو ہے ان کا آپس میں کوئی ایگریمنٹ ہو جاتا ہے یا ان کا کچھ انڈرسٹینڈنگ بن جاتی ہے، ان کے اختلافات ختم ہو جاتے ہیں، یہ تنازعات کو ختم کر دیتے ہیں یا منیمائز کر دیتے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ایران کے اوپر سے پابندیاں یا تو ختم ہو جائیں گی یا ان پابندیوں میں نرمی ہو جائے گی. اس نرمی کا مطلب یہ ہے کہ ایران مزید طاقتور ہوگا اور وہ اسرائیل کے لیے اتنا ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. اسرائیل غزہ میں جو فلسطینی اسلامک جہاد ہے اس پر حملے کر کے اس کا ایک ٹارگٹ اور بھی ہے کہ حماس کو مجبور کیا جائے کہ وہ بھی فلسطینیوں کی شہادت کے اوپر رد عمل ظاہر کرے. اور حماس، کیونکہ حماس اور اسرائیل کے مابین کافی کچھ معاہدے ہوئے ہیں جس کا کسی حد تک فائدہ حماس کو بھی ہوا ہے، اور اسرائیل کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے کہ حماس کسی بھی قسم کا جو فائدہ حاصل کر سکے. تو وہ چاہتا ہے کہ حماس بھی فلسطینیوں کی شہادتوں پر مجبور ہو کے اسلامک جہاد کا حصہ بنے. اسلامک جہاد کا جو گروپ ہے فلسطینی اسلامک جہاد، ان کا ساتھ دے اور اسرائیل پر بمباری کرے، راکٹ داغے اور اس کو بہانہ مل جائے دوبارہ سے ان سب کو ختم کرنے کا اور فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کا. ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کا مقصد بیسیکلی یہ جو فلسطینی جہادی گروپس ہیں ان کو آپس میں لڑانا ہے، تاکہ جب یہ آپس میں لڑیں گے تو ان میں پھوٹ پیدا ہوگی. الٹیمیٹلی اس کا فائدہ جو ہے وہ اسرائیل کو، اگر ہر طرح سے اسرائیل کو ہی فائدہ ہو سکتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فلسطینی کے اوپر یہ جو مظالم ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اسرائیل کے کتنے عزائم ہیں، کتنے مذموم عزائم ہیں، اور ہم سب نے ہر سطح پر، ہر فورم پر اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی ہے کہ فلسطینی ہوں، چاہے کشمیری ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہیں جو پس رہے ہیں، ان کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے آواز اٹھاتے رہیں. بہت شکریہ.